حکومتیں اور نظام بدلنے کا وقت آ گیا۔ سائنس کی ترقی اور جدید ہتھیاروں کے نچے نے انسان کو اس کی اوقات بھلا دی۔ انسان یہ بھول گیا کہ طاقت اور علم کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ مٹی کے اس بت نے طبی میدان میں اپنی کامیابیوں کو جینڈر سلیکشن، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، کلوننگ، حتیٰ کہ جنس کی تبدیلی کو ماڈرن نام دے کر دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ اللہ کے نظام میں مداخلت کا پہلو نظر ہی نہ آئے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ سائنسی ترقی سے موسم کا حال بتایا جا سکتا ہے، کہاں بارش ہوگی، کب ہوگی، آندھی کب آئے گی، زلزلے کی پیشن گوئی، سیلاب اور بارشوں کا نظام کب اور کیسے کس کس ملک اور حصے کو متاثر کرے گا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مگر ہم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، یعنی سونامی کہاں لانا ہے، کس خطے کا موسم تبدیل کرنا ہے، زلزلوں اور سیلاب سے کس کو تباہ کرنا ہے، مصنوعی بادل بنا کر بارش کہاں برسانی ہے۔ یہاں بھی سائنسی ترقی کے نام پر اللہ کے نظام اور کام میں مداخلت شروع کر دی۔ ہمارا ایمان ہے کہ تمام جہانوں کی مخلوق کا رازق خدا ہے، مگر جہاں بھی ہم نے اقتصادی اور معاشی پابندیوں کی آڑ میں ملکوں کو تباہ کرنے کی ٹھان لی، اس سے زیادہ تر مسلمان ممالک ہی متاثر ہوئے۔ ایک مصنوعی بھوک و افلاس اور قحط کی سی کیفیت پیدا کی گئی۔ دنیا کی آبادی کتنی ہوگی، کب اور کیسے اس کو کم کرنا ہے، اس کا کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا گیا۔ غرض ہر وہ کام کیا گیا جو اللہ کے نظام اور کام میں مداخلت کے زمرے میں آتا ہے۔ شطرنج کی یہ ساری بساط یہودی شاطر دماغوں نے مل کر بچھائی، آگ اور خون کا کھیل شروع کیا گیا۔ ایک ایسے دجالی نظام کی بنیاد ڈالی گئی جو اللہ کے نظام سے متصادم تھا۔ اس دجالی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف ممالک میں دجال کے پیروکاروں کو حکومت میں لایا گیا تاکہ ان ممالک میں اپنا دجالی ایجنڈا پروان چڑھایا جا سکے۔ بے نظیر بھٹو کی موت کو چند ماہ گزرے تھے کہ پاکستان میں الیکشن کا طبل بجا دیا گیا۔ زرداری کی شکل میں ایک مہرہ ہم پر مسلط کر دیا گیا، جس کے ذمہ پاکستان کی اقتصادی کمزوری، اداروں کی تباہی اور افواج پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کرنا تھا۔ اس دور میں دہشت گردی کی وجہ سے جتنا نقصان افواج پاکستان نے اٹھایا، شاید جنگوں میں بھی اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ISI کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا اور زرداری صاحب کا دور افواج پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے ایک بدترین دور تھا۔ میڈیا میں بیٹھے دجال کے حواریوں نے آمریت کا شور مچا کر پاکستانی قوم کی برین واشنگ شروع کر دی۔ افواج پاکستان کو اقتدار سے نہیں بلکہ اپنی عوام اور ملک سے پیار ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے دل میں بہادر فوج کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو، اسی لیے ایک اہم اجلاس میں اعلیٰ فوجی افسران نے حکمت عملی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر یہودیوں کے ایوانوں میں سکون تھا۔ اسی دوران ایک نیا مہرہ تلاش کر لیا گیا اور اطمینان کر لیا گیا کہ یہ نیا مہرہ ان کے مقاصد کو آگے بڑھائے گا۔ زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے اور حکومت نئے مہرے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی دوران ایک کھلاڑی کی ٹیم نے اچھی کارکردگی دکھائی، مگر گردن کی چوٹ نے سارا کھیل بدل دیا اور وہ کھلاڑی جیتتے جیتتے ہار گیا۔ کھلاڑی کو یہ بتا دیا گیا کہ ہر بار گر کر گردن سلامت نہیں رہتی۔ امریکی سفیر نے ملاقات میں کھلاڑی کو بتا دیا کہ وہ اس حادثے کو بھول جائے اور جو نتائج پینٹاگون مرتب کر چکا ہے اس پر شور نہ کرے۔ نیا مہرہ اور اس کے حواری مایوسی کا شکار گردنیں جھکائے بیٹھے تھے کہ امریکی سفیر نے خوشخبری دی کہ انہیں حکومت میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، اب آپ ہمارے یعنی امریکی مفادات کا خیال رکھیں گے۔ یہ حقیقت
किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान की फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। पाकिस्तानी अफवाज का हर सिपाही बुरी से बुरी हालत में भी दुश्मन के साथ जंग कर सकता है और किसी भी लम्हे जंग का नक्शा बदल सकता है। हिकमत अमली तब्दील की जा चुकी थी। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और दहशतगर्दी से बैक वक्त निमटने का फैसला किया गया। कराची में कामयाब ऑपरेशन और इसी तरह पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की आला कारकर्दगी ने दुश्मन के इरादों को खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में फौज के लिए मोहब्बत ज्यादा मजबूत हो गई। शाही हूँ इकबाल का, मैं घर हैदर की आल का, मैं कायद का फरमान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। और यहूदी मीडिया और इसके हुक्मरानों को मुंह की खानी पड़ी। दज्जाली निज़ाम की जड़ें दुनिया के बेशतर ममालिक बशमूल बहुत से इस्लामी ममालिक में मौजूद हैं। इसी निज़ाम का एक खासा मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद न होने देना, इनको कमज़ोर करना, आपस के इख्तलाफात और जंगों में उलझाए रखना है। मगर अब इस दज्जाली निज़ाम के गिरने का वक्त आ गया है। वो हुकूमतें, वो तमाम इदारे, तमाम कारोबार, वो तमाम साइंसी टेक्नोलॉजी के करिश्मे जो इस दज्जाली निज़ाम का हिस्सा हैं, ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में जल्द ही हुकूमत की तब्दीली के साथ इस्लामी सदारती निज़ाम की बुनियाद रखी जाएगी। OIC का ख़ात्मा होगा और हकीकी मानों में मुसलमानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे। WHO, UNO, वर्ल्ड बैंक और ऐसे बहुत से इदारे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत से इस्लामी ममालिक में भी हुकूमतें और निज़ाम बदल जाएगा और दुनिया में खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए हकीकी काम करने वाले ममालिक सामने आएंगे। ये सब इतना आसान नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। दज्जाली यहूदियों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इनकी कामयाबी इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक पाकिस्तान कायम है। इसलिए वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। पाकिस्तान का कलीदी किरदार दज्जाल के हवारियों को नज़र आ रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए अल्लाह के महबूब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी से बना है। हर वो साजिश नाकाम होगी जो पाकिस्तान को कमज़ोर करे और हर वो मुल्क तबाह होगा जो पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा बनेगा, क्योंकि अल्लाह अपने निज़ाम और काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तान पाइंदाबाद।